گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نے قیام امن کے لیے علماء سے بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جامعہ بنور عالمیہ کے متمم مفتی نعیم اور مولانا طارق جمیل پر مشتمل وقت سے ملاقات میں گورنر نے کہا کہ حکومت کراچی میں قیام امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، علماء کرام بھی اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ زبان تمام فسادات کی جڑ ہے، ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نال تبلیغی جماعت دے امیر مولانا طارق جمیل نے ملاقات کی تے امن امان دی بحالی لئی خصوصی دعا بھی کی۔ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نے معروف خطیب مولانا طارق جمیل دے نال سندھ گورنر ہاؤس وچ ہون والی ملاقات وچ کیا کہ امن لئی علماء کرام دا کردار اہم ہے تے تاریخ اس گل دی گواہ ہے کہ ملک وچ جدوں امن و امان دا مسئلہ پیش آیا علماء کرام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیتا۔ مولانا طارق جمیل نے گفتگو میں دسیا کہ اسلام امن و آتشی دا درس دیندا ہے تے ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دے قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہاں دا خون بہان والے اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکتے۔ اس موقع تے کراچی وچ امن و امان لئی خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام ایک عالمی پیغام امن ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، ایمان کا مطلب امن ہے۔ ہم بھائی بھائی دست و گریباں ہوئے صرف اسلام کو بھلا کر اور آخرت کی اللہ کے سامنے پیشی کو بھلا کر، ہمارے آنے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، نہ ہی کوئی سیاست سے میرا رابطہ اور کوئی تعلق ہے۔ میں اس ملک کا ایک باشندہ ہوں، یہاں کا درد میرا درد ہے، یہاں کا دکھ میرا دکھ ہے، یہاں کی راحت میری راحت ہے۔ کسی ایک مسلمان کا بے گناہ کا خون گرتا ہے تو زمین آسمان پورا تہس نہس ہو جائے، اس سے زیادہ کسی ایک مسلمان کے ناحق خون کا گرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی انسان، مسلمان نہیں، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو ہمارا ملک زخمی ہے اور ہمارے بھائی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرما دے، الفت پیدا فرما دے، اور ہر بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری میں لگے اور اپنے موت کے بعد آنے والے اللہ کے سامنے پیشی، چونکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہے، اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تو وہاں سرخرو ہونا ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہمیں کامیاب فرمائے، جہنم سے بچائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو ہماری آمد اپنے بھائیوں کی منت ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان بڑا قیمتی ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے، آپ روئے ہیں، اپنی امت کے لیے تڑپے ہیں، ساری رات آپ نے آنسو بہائے ہیں، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی روئے ہیں، نیکوں کے لیے بھی روئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کا امتی کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا رونا دھونا ہے۔ تو ہم وہ احساس بیدار کرنے اور اس کو یاد دہانی کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے کہ سب آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا، اے بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، تو بڑا قابل احترام ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایسے انگلی کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، صرف مسلمان کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے کہ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف خالی کلمہ، اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو مسلمان کا قدردان نہیں رہا اور ایک دوسرے کا گریباں وہ اس کے ہاتھ میں ہے، قتل و غارت کی فضا ہے۔ یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے، چونکہ ہم اس معاشرے کے صرف حکومت سے مطالبہ کرنا کہ حکومت امن قائم کرے، حکومت امن قائم کرے۔ بے شک حکومت کے فرائض میں ہے امن کو قائم کرنا، لیکن اس ملک کا ہر فرد ذمہ دار ہے کہ وہ امن کے قیام میں کوشش کرے، محنت کرے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ جب ہم سارے مل کر اس کو جب کشتی طوفان میں پھنستی ہے تو سارے مسافر مل کر زور لگاتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے کنارے لگاتا ہے۔ تو اس وقت ہم طوفان میں ہیں، بھنور میں ہیں، اور اللہ سے بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
اس میں آپ میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی صرف فوٹو لینے پر نہ رہیں، آپ بھی اللہ کے دربار میں جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، نمازیں پڑھیں، اور اللہ پاک کے اور اللہ کے محبوب کے طریقوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ سارا معاشرہ مل کر یہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کرنا تو اللہ نے ہے، ہم کوشش کریں گے، میرا اللہ دلوں کو بدل دے گا، تو انشاءاللہ اچھے دن بھی دیکھنے کو اللہ نصیب فرما دے گا۔ شکریہ۔